اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شہید ثالث یعنی تیسرے شہید عالم دین حضرت قاضی سید نور اللہ شوستری مرعشی کے حالات زندگی اور ان کا ہندوستان میں آ کر قیام کرنا وغیرہ سے آگاہ کریں گے۔ مزید تمہیدی گفتگو کو ترک کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ناظرین معظم، بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے سادات جب اپنے اپنے وطن چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے کچھ خاندان ایران کے علاقے مرعش میں آ کر سکونت پذیر ہوئے۔ ان سادات کو سادات مرعشیہ کہا جاتا ہے۔ سادات مرعشیہ میں علماء کی ایک کثیر تعداد کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پچھلی صدی میں ایک مشہور عالم دین آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی گزرے ہیں۔ انہوں نے دینی خدمات کے ساتھ ساتھ ام المقدسہ میں ایک کتب خانہ یعنی لائبریری قائم کی، جس کا شمار دنیا کے چند بڑے کتاب خانوں میں ہوتا ہے۔ انہی سادات مرعشیہ کے کچھ لوگ خوزستان کے شہر شستر میں 9ویں صدی ہجری میں آ کر آباد ہوئے اور سادات شستر کے طور پر مشہور ہوئے۔ ناظرین، انہی سادات میں سن 956 ہجری میں ایک بچہ نور اللہ کے نام سے پیدا ہوا اور آگے چل کر علماء کے درمیان سید نور اللہ شوستری کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بچے کی کنیت ابو المجد اور لقب ضیاء الدین تھا۔ ناظرین، امام زین العابدین کی 26ویں یا 27ویں نسل میں سے اس بچے سید نور اللہ شوستری نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ہی اپنے والد اور چچا سے حاصل کی۔ جب یہ 18 سال کے ہو گئے تو اپنے وطن کو چھوڑ کر مشہد مقدس میں آ گئے اور یہاں حوزہ علمیہ مشہد المقدس کے علماء سے علم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مشہد مقدس میں آپ کا قیام تقریباً 18 برس رہا۔ شیعہ ویکیپیڈیا نے مشہد مقدس میں آ کر آپ کے تعلیم حاصل کرنے کی عمر 23 برس بیان کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی سید وجیہ الدین محسن کے ہمراہ شوستر سے مشہد پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ سید نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ آپ کو 5 فقہوں یعنی جعفری، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی پر عبور حاصل تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان میں اہل تشیع پر بڑا کٹھن وقت۔ جنوبی ہند میں تو نامور شیعہ عالم ملا محمد طاہر کی محنت سے ایک بڑی تعداد مکتب اہل بیت کی پیروکار بن گئی تھی اور کئی جگہوں پر جمعے کے خطبات میں ائمہ طاہرین کا نام شامل کر کے ان کا ذکر کیا جانے لگا تھا۔ اس زمانے میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی اور ہمایوں جان بچا کر فرار ہو کر ایران میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ ہمایوں کے دور میں دہلی میں کچھ عرصہ اہل تشیع نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن فیروز شاہ تغلق کے دہلی پر حملے کے بعد اس نے شیعوں کو رافضی قرار دے کر اتنا قتل عام کیا کہ دہلی سے تقریباً شیعہ ختم ہو گئے اور جو بچے وہ جنوبی ہندوستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایران میں تقریباً 13 سال قیام کرنے کے بعد شاہ عباس صفوی نے ہمایوں کو اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان روانہ کیا اور ہمایوں کو دوبارہ ہندوستان میں اقتدار نصیب ہوا۔ ہمایوں کے 13 برس ایران میں گزارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمایوں کے مذہبی نظریات معتدل ہو گئے، بلکہ کچھ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاہ عباس صفوی کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے ہمایوں شیعہ ہو گیا تھا۔ سن 1556 میں اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے پھسل کر گرنے کی وجہ سے نصیر الدین محمد ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کے 13 برس کے بیٹے اکبر کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اکبر نوعمر تھا، اس لیے حاسدین کا زور اس پر چل گیا اور اکبر کے اتالیق بیرم خان، جس نے اکبر کو بچپن سے تربیت کر کے اکبر اعظم اور شہنشاہ ہند بنایا، اس پر رافضیت کا الزام لگا کر اسے قتل کروا دیا۔ تاہم اکبر کے 9 رتن جو کہ اس کے مشیر تھے، ان میں سے 3 سرکردہ افراد ابو الفضل،
فیضی اور فتح اللہ شیرازی، جو کہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ماہر آرکیٹیکٹ بھی تھے، دربار میں موجود تھے۔ ہندوستان کی بیشتر نادر و نایاب عمارات کے ڈیزائن اور تعمیر کا سہرا شیرازی کے سر ہی جاتا ہے۔ بہرحال ان تینوں کو شدت سے احساس تھا کہ ہندوستان میں مکتب اہل بیت زبوں حالی کا شکار ہے، لہٰذا انہیں ایک ایسے فقیہ کی تلاش تھی جو فقہ جعفریہ کے ساتھ ساتھ دیگر مسالک کے فقہوں پر بھی عبور رکھتا ہو۔ تب نظر انتخاب سید نور اللہ شوستری پر جا کر ٹھہری۔ انہوں نے قاضی نور اللہ شوستری کو خط لکھا جس میں ہندوستان میں شیعت کی ابتر حالت بیان کی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ ہندوستان میں آپ کا قیام جنت نظیر مشہد کے قیام سے انتہائی سخت اور کٹھن ہوگا۔ جواب میں سید نور اللہ شوستری نے لکھا کہ میں تبلیغ علوم آل محمد کے لیے کسی بھی قسم کی کٹھن اور نامناسب صورتحال برداشت کرنے کو اپنی سعادت سمجھوں گا۔ پھر حضرت نور اللہ شوستری 992 یا 993 ہجری میں مشہد مقدس چھوڑ کر بر صغیر تشریف لے آئے۔ تاہم وکی شیعہ کے مطابق ہندوستان ہجرت کے اسباب میں سے ازبکوں کے حملے میں ان کے بھائی کی شہادت اور مشہد مقدس کی ابتر سیاسی صورتحال بھی بیان کی جاتی۔ سید نور اللہ شوستری آگرہ میں اکبر بادشاہ کے پاس آنے سے پہلے فتح پور سیکری میں ایک ایرانی طبیب اور بلند پایہ شاعر ابو الفتح مسیح الدین شوستری کے پاس گئے، جہاں مختلف علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد دربار اکبری میں پہنچے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نور اللہ شوستری کی حضرت علی پر لکھی گئی ایک کتاب انہی ابو الفضل مسیح الدین شوستری نے اکبر بادشاہ کو پیش کی، جس پر وہ حضرت نور اللہ شوستری سے بہت متاثر ہوا۔ ان دنوں اکبر کشمیر کے سیاسی معاملات اور شورشوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے شوستری صاحب کو کشمیر جا کر وہاں کے حالات کی مفصل رپورٹ اکبر کو بھیجنے کا کام ذمہ لگایا۔ شوستری صاحب نے 2 سال کے عرصے میں کشمیر کے چپے چپے اور ہر خطے کی آبادی کے متعلق ایک جامع رپورٹ اکبر کو پیش کی۔ اس پر متاثر ہو کر اکبر نے شوستری صاحب کو اپنے ساتھ لاہور چلنے کی پیشکش کی۔ یہ وہ دور تھا جب اکبر اپنا دارالخلافہ پنجاب کی شورشوں کو رفع کرنے کے لیے لاہور منتقل کر رہا تھا۔ اکبر نے لاہور کے قاضی یعنی جج کو ہٹا کر نور اللہ شوستری کو لاہور کا قاضی مقرر کیا۔ یوں سید نور اللہ شوستری قاضی نور اللہ شوستری کے نام سے مشہور ہوئے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے قاضی کا منصب سنبھالنے سے پہلے اکبر بادشاہ کو یہ شرط رکھی کہ میں ہر مقدمے کا فیصلہ 4 فقہوں سے کروں گا، لہٰذا اکبر نے قاضی صاحب کی اس شرط کو تسلیم کیا۔ قاضی صاحب کے عادلانہ فیصلوں نے انہیں پورے ہندوستان میں مشہور کر دیا اور پورا ہندوستان انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتا۔ اس پر اکبر بادشاہ نے انہیں پوری سلطنت کا قاضی القضات یعنی چیف جسٹس آف ہندوستان مقرر کر دیا۔ قاضی صاحب کی شہرت، ان کے مراتب اور ان کے مکتب اہل بیت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے حاسدین نے کئی بار اکبر بادشاہ سے قاضی صاحب کی شکایت کی۔ اس پر اکبر بادشاہ نے قاضی صاحب کو دربار میں طلب کیا اور ان کے مقدمات کی تفصیل معلوم کی۔ قاضی صاحب نے تمام مقدمات اور ان کے کیے جانے والے فیصلوں کی تفصیل دلائل کے ساتھ دربار اکبری میں پیش کی، جن کو اکبر نے بہت سراہا اور حاسدین کو منہ کی کھانا پڑی۔ قاضی صاحب جہانگیر کے دور تک ہندوستان کے قاضی رہے اور ساتھ ہی ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ جہانگیر کے ہر وقت نشے میں دھت رہنے اور انتہائی کمزور قوت فیصلہ کا حاسدین نے فائدہ اٹھایا اور جہانگیر کے خوب کان بھرے۔ اس سے پہلے ان حاسدین نے یہ انتظام کیا کہ قاضی نور اللہ شوستری کے ایک طالب علم کو اپنے دام میں پھنسایا۔ جب اس طالب علم نے قاضی صاحب کا خوب اعتماد حاصل کر لیا تو ایک دن وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا جسے قاضی نور اللہ خفیہ اور مکفل رکھتے تھے۔ اس کمرے میں رکھے صندوقچوں میں سے اس نے قاضی صاحب کی شہرہ آفاق کتاب احقاق الحق کے کچھ صفحے چرا کر حاسدین کو دے دیے۔ اس پر 55 فقہا نے ایک متفقہ تحریر قاضی نور اللہ شوستری کے خلاف لکھی اور اسے جہانگیر کو پیش کیا۔ ساتھ ہی جہانگیر کو احقاق الحق کے کچھ مضامین پڑھ کر سنائے، جس پر جہانگیر آگ بگولا ہو گیا اور قاضی صاحب کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔
قاضی صاحب کو گرفتار کر کے جہانگیر کے دربار میں لایا گیا اور ان پر لگائے گئے الزامات ان کو سنائے گئے، یعنی چارج شیٹ قاضی صاحب کو سنائی گئی۔ قاضی صاحب نے نہایت جرأت سے ان سب کو قبول کیا اور اپنے مسلک کا اظہار کیا۔ اس پر جہانگیر نے مخالف فقہا سے پوچھا کہ نور اللہ کو کیسے قتل کیا جائے، تو انہوں نے جواب دیا اس کو چاروں سزائیں دی جائیں، پہلے اسے کوڑے مارے جائیں، پھر سیسا گرم کر کے پلایا جائے، پھر اس کی زبان کھینچ لی جائے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ ملکہ نور جہان نے بہت کوشش کی کہ قاضی نور اللہ شوستری کو سزا سے بچا لیا جائے، اور اس کوشش میں وہ خود بھی شدید زخمی ہو گئیں۔ جہانگیر کا حکم جاری کیا گیا اور جب 26 ربیع الاول سن 1019 ہجری کو اس 63 سالہ بزرگ کو سزا دینے کے لیے ان کی قمیض اتاری گئی تو یہ ضعیف العمر حسینی استقامت کا شاہکار بن کر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے خاردار درخت کی ایک چھڑی منگوائی گئی اور اس خاردار چھڑی سے قاضی نور اللہ شوستری شہید کے جسم اقدس پر کوڑے برسانے شروع کیے گئے۔ ابھی کوڑے پورے ہی نہ ہوئے تھے کہ قاضی صاحب کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا اور قاضی صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ اس پر کوڑوں کو روک کر ان کی زبان کھینچی گئی، پھر تانبا پگھلا کر ان کے سر پر ڈالا گیا جس سے ان کا سارا سر جل گیا۔ اس پر بھی حاسدین کے انتقام کی بس نہ ہوئی اور انہوں نے قاضی صاحب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر قاضی نور اللہ شوستری کی لاش کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینکوا دیا گیا اور جہانگیر نے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی ان کی لاش کو نہیں دفنائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لاش 3 دن تک کوڑے کے ڈھیر پر پڑی رہی۔ پھر تیسری رات جہانگیر کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جنہوں نے انتہائی غصے اور جلال کے عالم میں جہانگیر کو مشورہ دیا کہ تو نے ایک تو میرے بیٹے کو قتل کیا اور اس کے بعد ان کی لاش بھی دفن نہیں ہونے دیتا، اٹھ اور میرے بیٹے کی لاش کو دفن کرنے کا حکم دے۔ یہ خواب دیکھ کر جہانگیر بہت خوفزدگی کے عالم میں اٹھا اور فوراً حکم جاری کیا کہ نور اللہ کی لاش کو دفنا دیا جائے۔ ناظرین، دوسری طرف گوالیار میں مقیم ایک انتہائی طاقتور ایرانی تاجر کو خواب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوئی، جس میں انہوں نے اس ایرانی تاجر کو حکم دیا کہ فوراً آگرہ جاؤ اور میرے بیٹے نور اللہ کو دفن کرنے کا انتظام کرو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے ساتھ دیگر تاجروں اور کچھ اور لوگوں کو ہمراہ لے کر آگرہ پہنچا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا اس مزبلہ یعنی اس کوڑے کے ڈھیر تک پہنچا اور قاضی سید نور اللہ حسینی کو دفن کیا۔ قاضی سید نور اللہ حسینی شوستری کا مزار آگرہ میں واقع ہے، جو ہر خاص و عام کے لیے مرجع خلائق ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔